حدیث قصاص۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لباي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية،
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله تثنى وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. حسنین سوگوار ہے، حسنین سوگوار ہے، زینب اداس ہے. کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی، بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی. سجدے کی انتہا کا، سجدے کی انتہا کا مقدر اداس ہے. کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی، بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی. سجدے کی انتہا کا، سجدے کی انتہا کا مقدر اداس ہے. کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے. سجدے میں سر لہو میں ہوا وجد کبریا، سجدے میں سر لہو میں ہوا وجد کبریا.
عرش بری پہ خالق عرش بری پہ خالق اکبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، حسنین سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں، زینب اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، کچھ ایسا درد کوفے میں زینب کو ہے ملا، کچھ ایسا درد کوفے میں زینب کو ہے ملا، ڈلنے لگی ہے سر سے، ڈلنے لگی ہے سر سے جو چادر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، حسنین سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں، زینب اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، زہرا کے ہاتھ پر وہ ماں ہے خون بھرا، زہرا کے ہاتھ پر وہ ماں ہے خون بھرا، نوحہ کنا بطول ہیں، نوحہ کنا بطول ہیں، محشر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، کوفے میں شور آہو فغاں کا ہے ہر طرف، کوفے میں شور آہو فغاں کا ہے ہر طرف، گھر ہے اداس مسجدوں، گھر ہے اداس مسجدوں، ممبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، تشہیر شام و کوفہ کی نظروں میں ہے بسی، تشہیر شام و کوفہ کی نظروں میں ہے بسی، یہ سوچ سوچ کر میرا، یہ سوچ سوچ کر میرا مولا اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، حسنین سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں، زینب اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر 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 اداس ہے، حسنین سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں، زینب اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیمبر
اداس ہے، بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی، بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی، سجدے کی انتہا کا، سجدے کی انتہا کا مقدر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی، بے چین ہے زمانہ خدا سوگوار بھی، سجدے کی انتہا کا، سجدے کی انتہا کا مقدر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، سجدے میں سر لہو میں ہوا وجد کبریا، سجدے میں سر لہو میں ہوا وجد کبریا، عرش بری پہ خالق، عرش بری پہ خالق اکبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، حسنین سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں، زینب اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، کچھ ایسا درد کوفے میں زینب کو ہے ملا، کچھ ایسا درد کوفے میں زینب کو ہے ملا، ڈھلنے لگی ہے سر سے، ڈھلنے لگی ہے سر سے جو چادر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، حسنین سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں، زینب اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، زہرا کے ہاتھ پر وہ اماں ماہ خوں بھرا، زہرا کے ہاتھ پر وہ اماں ماہ خوں بھرا، نوحہ کنا بطول ہے، نوحہ کنا بطول ہے، محشر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، کوفے میں شور آہو فغاں کا ہے ہر طرف، کوفے میں شور آہو فغاں کا ہے ہر طرف، گھر ہے اداس مسجدوں، گھر ہے اداس مسجدوں، ممبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر
اداس ہے، تشہیر شام و کوفہ کی نظروں میں ہے بسی، تشہیر شام و کوفہ کی نظروں میں ہے بسی، یہ سوچ سوچ کر میرا، یہ سوچ سوچ کر میرا مولا اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، حسنین سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں، زینب اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے، کوفے میں آج بنت پیغمبر اداس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرات الوجود، صاحب لواء الحمد و مقام المحمود، مولانا وحل الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھلائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ مجلس جو ہے وہ اصال ثواب کی ہے، علی شبیر کاظمی صاحب کی اصال ثواب کی، اور ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ان کی بھی مغفرت فرمائے اور تمام دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ دنیا ہم سب کو معلوم ہے کہ حادثات کی جگہ ہے، اس لیے ہمیں کچھ اذکار ایسے بتائے گئے ہیں کہ ہم اس دنیا سے بھی خیریت سے گزر جائیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا کام ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ایک بہترین ذکر بتایا گیا ہے وہ ہے محمد وآل محمد پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار رسول خدا کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور سفر میں تھے، اچانک آپ اپنی سواری سے اترے اور سجدے میں چلے گئے، اور طویل سجدہ تھا۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو اصحاب آئے اور آ کر حیرانی سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول خدا اس طرح اچانک طویل سجدہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ پیغام خدا مجھے دیا کہ خدا بند عالم بعد تحفہ سلام و درود کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد جو آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجے گا تو میں بھی اس پر درود بھیجوں گا۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ پریشانیوں میں جب آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کا حل بتایا جائے، اگر انہیں درود بتا دیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت کوئی چھوٹی چیز جو ہے وہ انہیں بتا دی گئی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی ویلیو ذرا کم ہوتی ہے، جبکہ درود وہ عبادت ہے کہ جو بہت زیادہ ثواب دلوانے والی، درجات کو بڑھانے والی اور مقامات کو بلند کرنے والی ہے، اور اس کے معجزات اور کرامات بہت زیادہ ہیں۔ جس زمانے میں فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا تو قوم بنی اسرائیل اس زمانے کے نبی کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ اس طرح ہمارے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی حل بتائیے۔ تو اس زمانے کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو جا کر جنگلوں میں اور غاروں میں چھوڑ آئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا نبی خدا وہاں تو انہیں درندے کھا جائیں گے۔ تو انہوں نے مخصوص تعداد میں
درود بتایا کہ یہ پڑھو اور بچوں کا حصار کر دو، فرشتے ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی بھوک کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو درود کے اندر اتنی طاقت ہے۔ رسول خدا سے پہلے بھی ایک خاص تعداد میں اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود کا وظیفہ بتایا جاتا تھا کہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے۔ اور آخرت کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ہم درود کی مدد سے یہاں سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کا بھیجا ہوا درود وہاں آپ کے مرحوم کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوتا ہے۔ آپ نیت کر کے درود پڑھیں اور ان کو بھیجیں تو وہاں ان کے لیے بہترین سامان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور دنیا تو دنیا، ظاہر ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں ضرورت ہے۔ عالم برزخ میں تو ایک شہید کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص عالم برزخ میں یا اپنی قبر میں اندھیرے میں تھا اور ایک شہید کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس شخص نے شکایت کی کہ قبر میں اندھیرا بہت ہے، تو شہید نے کہا کہ درود پڑھو، اور اس شخص نے جب درود پڑھا اندھیرا نہیں گیا۔ وہ شہید جب وہاں سے دوبارہ گزرا تو کہا کہ اندھیرا نہیں گیا، تو اس نے کہا کہ کامل درود پڑھو، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ تک درود پڑھو۔ جب کامل درود پڑھا تو وہ اندھیرا جو تھا وہ اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اس کی اتنی اہمیت ہے درود کے ساتھ کہ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کامل درود پڑھتا رہے گا تو وہ میرے ساتھ الغدیر کے ثواب میں شامل ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ ہمارے دنیا کو بھی محفوظ بناتے ہیں اور ہماری آخرت کو بھی بعض اوقات یہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آیت اللہ تھے، ان کے پاس ایک بچہ 8-9 سال کا آیا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاگردی میں ان کی آیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا، نابالغ تھا، تو استاد صاحب نے اس کو ایک ذکر بتا دیا کہ بیٹے یہ ذکر جو ہے وہ کرتے رہو، یا حاضر ہو یا ناظر۔ بچے نے پوچھا کہ استاد صاحب یہ ذکر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر یعنی دیکھ رہا ہے، کیونکہ بچہ ہے ابھی، اس کی ابتدائی تعلیم ہے، تو اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا، گناہ مت کرنا، چوری مت کرنا، کیونکہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر ہے۔ اب بچہ یہ ورد کرتا رہا، معصوم بھی تھا اور ورد بھی کر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ باطن کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس بچے کی ماں نہیں تھی۔ اب جیسے ہی باطن کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے اور یہ رونے لگا۔ استاد نے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا استاد صاحب میری ماں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، میں کیا کروں، آپ کچھ کیجئے میری ماں کے لیے۔ اب استاد صاحب نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمے کا ورد محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، ابھی کسی کو ہدیہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے فوراً نیت کی کہ پروردگار یہ میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے اس شاگرد کی ماں کو اور اس پہ لطف و کرم فرما۔ جیسے ہی وہ ہدیہ پہنچا یہ بچہ ہنسنے لگا۔ استاد نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا استاد صاحب آپ نے نہ جانے کیا کیا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم سے نکال رہے ہیں اور جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ذکر کی طاقت ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ ایک اور ذکر ہے کہ جو افضل ترین ذکر ہے۔ جی ہاں، اور وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ہے ذکر موت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ افضل ترین ذکر ہے۔ کیوں افضل ترین ذکر ہے ذکر موت؟ کہ اگر کوئی ذکر موت کرتا رہے یا اپنی موت کو یاد رکھے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اس ذکر سے تبدیلی پیدا ہوگی۔ کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ کہ وہ توبہ کی طرف آئے گا، اور جب توبہ کی طرف آئے گا تو ظاہر ہے کہ تلاش کرے گا کہ سفر آخرت کے لیے کون سا سامان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں اور ہمیں زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح آخرت کے جو سفر ہیں ان کے لیے بھی زیادہ راہ چاہیے۔ اور جب وہ تلاش کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں غریب، یتیم، مسکین کی مدد کرنا آخرت کے لیے بہترین زیادہ راہ ہے۔
حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں اپنے مال کے لیے مزدور تلاش کرو. مطلب کیا کہ جو مال تمہیں دنیا میں ملا ہوا ہے اس کو غریب مسکین میں تقسیم کرو تاکہ کل کو وہ لوگ آخرت میں تمہیں لوٹائیں، کیونکہ جتنی نیکیاں ہیں وہ سب آخرت میں لوٹائی جائیں گی. اور آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں اور سب کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم نصرت امام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نصرت امام کے قابل ہو سکیں. اور اس وقت کے جب پوری دنیا ایک عالمی وبا کا شکار ہے، نصرت امام کا بہترین موقع ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اس وقت زمانے کے امام سے سوال کریں کہ مولا اس وقت ہم کیسے آپ کی نصرت کر سکتے ہیں، کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو یقیناً ان کا جواب ہوگا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کوئی تمہاری مدد کا محتاج تو نہیں ہے، کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے. تو باقاعدہ نیت کر کے نصرت امام کریں، غریبوں کی مدد کریں کہ میں مدد کر رہی ہوں کسی نیت سے کہ میں نصرت امام کے لیے مدد کر رہی ہوں کسی کی. اب ضروری نہیں کہ ہم پیسے سے مدد کر رہے ہیں، اور پیسے نہیں ہیں اگر ہمارے پاس تو ہم کسی کو مورل سپورٹ بھی دے سکتے ہیں، ہم کسی کو جسمانی طور پر بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ افضل ترین جو ذکر ہے وہ ذکر موت ہے. بلکہ کیونکہ اس سے دیکھیں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ایک شخص تو رسول خدا کے پاس پہنچ گیا تھا سیدھا، اور اس نے جا کر رسول خدا سے یہ کہا کہ یا رسول خدا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو مالدار ہے؟ اس نے کہا کہ جی. آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی تو نے اپنا مال غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا؟ کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہی سبب ہے کہ تو موت سے ڈرتا ہے. اگر تو اپنے مال کو غربا میں تقسیم کرے گا تو تیرے دل کے اندر اللہ سکون اور اطمینان اتار دے گا. ایک مومن دیکھیے دنیا سے تکلیفیں برداشت کر کے جاتا ہے، غمگین حالت میں جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے، عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اپنی قبر میں پہنچتا ہے، تو وہاں اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے مہیا کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے روایات میں کہ اگر انار کھا رہا ہوگا اور انگور کی خواہش کرے گا تو وہی انار انگور میں تبدیل ہو جائیں گے. اگر انگور کھا رہا ہوگا اور کھجور کی خواہش کرے گا تو وہی انگور کھجور میں تبدیل ہو جائیں گے. پھلوں کی شاخیں، ان کے گوشے اس کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں نوش فرمائیے. پرندے آئیں گے کہ ہمیں نوش فرمائیے. یعنی کس قدر اس کو راحت اور نعمتیں جو ہیں وہ ملیں گی. جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ایک مومن اگر پہلے سے ہی دنیا میں راحت میں ہو تو وہ راحت سے راحت میں کیسے منتقل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مومن چاہے جتنی مرضی راحت میں ہو، جب وہ جنت میں پہنچے گا اور وہاں کے مقامات اور وہاں کے راحت کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں تو دنیا میں تکلیف میں تھا، کیونکہ بلب کی روشنی چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح ایک کافر دنیا میں جتنی چاہے تکلیف میں ہو، جب وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ میں دنیا میں راحت میں تھا، کیونکہ وہاں کی تکلیف کا مقابلہ یہاں کی تکلیف سے نہیں کیا جا سکتا. اب ایک چیز جو ان دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے کہ 2020 میں جب پوری دنیا ایک وبا کا سامنا کر رہی ہے کہ لوگ اخلاقیات اپنی کھو بیٹھے، اخلاقیات سے گر گئے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امتحان ہوگا امتحان ہوگا، تو یہی امتحان ہی ہے، اسی کو امتحان کہتے ہیں. امتحان کے لیے آپ کے لیے کوئی باقاعدہ پرچے چھپ کے اوپر سے نہیں آئیں گے، دراصل یہی امتحان. جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اس وبا کے زمانے میں کچھ لوگ معاشی طور پر اوپر چلے جائیں گے اور کچھ نیچے آ جائیں گے. بالکل یہی حساب دوسری طرف ہے کہ اس امتحان کے زمانے میں کچھ لوگ اپنے مقامات اور درجات کو بلند کر لیں گے اور کچھ ان کو پست کر لیں گے. تو یہ جو زمانہ ہے وہ بہت سنبھل کے چلنے کا زمانہ ہے، کیونکہ چھٹائی ہو رہی ہے.
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس ایک شخص آیا اور جب اس نے سوال کیا مومن کے بارے میں، مومنوں کی فضیلتوں کے بارے میں کہ ایک مومن جو ہے وہ کیسے اپنے درجے کو بڑھا سکتا ہے، اس طرح کا سوال تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن جب کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو وہ 10 طواف سے افضل ہے جو خانہ کعبہ کے گرد کیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہم یقین کی منزل پر نہیں ہیں، اگر ہم یقین کی منزل پر ہوتے تو دوڑ دوڑ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے۔ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ کے پاس آتا ہے اور اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تو گھر تک آیا، یہاں حسین مسجد میں تھے، تو ان سے اپنی حاجت کہہ دیتا۔ تو اس نے کہا کہ میں ارادہ کر رہا تھا کہ میں امام حسین سے کہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کے پاس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو حسین سے کہہ دیتا اور یقیناً وہ تیری حاجت کو پورا کرتے تو اس مسجد میں 1 مہینے کے طواف سے، 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے یہ عبادت کہ کسی کے کام کو انسان کرتے۔ جناب فاطمہ زہرا کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، چکیاں پیس پیس کر 400 لوگوں کے لیے روٹی بناتی تھیں جو اصحاب صفہ تھے، ان کے لیے کھانا بنایا جاتا تھا۔ یہ سب کام دیکھیے، ہم لوگ ایک نیکی کرتے ہیں تو مغرور ہو جاتے ہیں، اور وہاں جن کی ایک نیکی عبادت ثقلین سے افضل ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک بار صفوان جو صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو امام کے پاس کوئی شخص آ گیا اور اس نے آ کر اپنی حاجت امام سے بیان کی۔ امام نے صفوان سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے اس مومن بھائی کی مدد کرو۔ صفوان اٹھے، اسے لے کر گئے، اس کی مشکل کو حل کیا، واپس آئے، مولا نے پوچھا کہ کیا مشکل حل ہو گئی؟ کہا کہ مولا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کام ہو گیا۔ اب دیکھیے، میں آپ کی بات تو نہیں کرتی، میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں ہوتی تو کہتی کہ مولا میں نے کام کر دیا، لیکن یہ مولا کے تربیت یافتے۔ یاد رکھیں کہ ایک ایک جملے پر ہماری گرفت ہو رہی ہے، ایک ایک جملہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک جملہ ہمارے درجات کو، ہمارے مقامات کو بڑھا رہا ہے۔ ہمیں ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہا گیا کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو۔ اشفاق احمد نے ایک اسی طرح کی بات کہی تھی کہ نیکیاں کر کے دریا میں ڈالتے رہو، ایک دن وہی نیکیاں کشتی بن کر تمہیں پار لگا دیں گی۔ مالک بن دینار، وہ بھی ایک صحابی گزرے، تو مالک بن دینار کا جو نصیحت کرنے کا طریقہ تھا وہ ذرا الگ تھا۔ بوسیدہ لباس میں ہوتے تھے۔ ایک روز جب بصرہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کسی مالدار شخص کی کوئی کنیز ہے کہ جس نے بڑا اچھا لباس چمکیلا بھڑکیلا پہن رکھا ہے اور وہ وہاں سے گزر رہی ہے۔ مالک نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کہ تیرا مالک تجھے، جو تیرا آقا ہے، وہ کتنے میں تجھے فروخت کرے گا؟ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کنیزوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ اب اس کنیز نے نظر اٹھائی، ایک مرتبہ مالک بن دینار کے حلیے کو دیکھا اور ہنسی، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ہنسے۔ انہوں نے کہا چلو اس کو اپنے آقا کے پاس لے چلیں، ذرا شغل رہے۔ لے آئے اسے اپنے آقا کے پاس کے جو ایک مالدار شخص ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ مالک نے اس کنیز کی قیمت پوچھی ہے تو اس مالدار شخص نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ کھجور کی بچی ہوئی 2 گٹھلیوں کے برابر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب وہ مالدار شخص اس نے کہا کہ تم نے کس مناسبت سے اس کی یہ قیمت لگائی ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ اس میں عیب پائے جاتے ہیں، اگر یہ اپنا سر نہ دھوئے تو اس کے سر سے بدبو آئے گی، اگر یہ اپنے بدن پر عطر نہ لگائے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی،
اگر یہ اپنے دانت صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی، رال اس کی ٹپکتی ہے، ناک اس کی بہتی ہے، جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو تیرے کسی کام کی نہیں رہے گی، اور یہ اپنی وفاداری بھی تبدیل کر لے گی۔ تیرے پاس اگر مال ختم ہو گیا تو یہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ کہا میرے پاس اس سے کم قیمت میں اس سے بہتر کنیز ہے کہ جو کافور کی آمیزش سے بنی ہے اور مشک و زعفران کی خوشبو اس کے اندر رچی ہوئی ہے اور موتی مونگے اس پر لپٹے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو وہ اس کو گہنا دے، اگر آفتاب کی طرف اشارہ کر دے تو اس کو گہنا دے، اگر اندھیری رات میں آ جائے تو وہاں پر اجالا کر دے۔ وہ مشک و زعفران کے باغوں میں پلی ہے، اس کے محل میں ہر قسم کی نعمت ہے، تسنیم کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت اور وفاداری کو تبدیل نہیں کرتی۔ اب وہ مالدار شخص حیران ہوا، اس نے کہا اتنی کم قیمت میں یہ ایسی کنیز کہاں سے ملے گی؟ اب یہ وقت تھا کہ جب مالک بن دینار نے اس لمحے کو قید کیا اور نصیحت کی کہ اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نماز شب کے لیے نکال لو، اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا بچا ہوا کسی غریب مسکین کو دے دو، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کر دو۔ کہا کہ یہ اس کنیز کی قیمت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ جس مکتب کے ماننے والے اس مشکل زمانے میں، اور جب کہ لوگ مریض بھی ہیں، ان کو شفا کی بھی ضرورت ہے اور کچھ لوگوں کو مدد کی بھی ضرورت ہے، ہمارے پاس بہترین وسیلے موجود ہیں۔ ہماری شہزادی کونین سے بڑھ کر وسیلہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ایک جرمن فیملی آیت اللہ ملانی کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کہ آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ کہا ہماری بیٹی تھی اور اس کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا تھا، تو ہماری کمپنی میں ایک ایرانی عورت کام کرتی تھی، اس نے کہا تم کیوں مایوس ہو؟ میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتی ہوں کہ جو لا علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا ہماری شہزادی فاطمہ زہرا۔ کا شرط ہے کہ تمہیں مسلمان ہونا پڑے۔ کہا ہم کیوں مسلمان نہیں ہوں گے اگر ہماری بیٹی کو شفا ملی؟ اب یہ ایرانی عورت اس نے کیا کیا؟ توسل کیا حضرت فاطمہ زہرا سے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 جملے کہے اس نے، ایک جملہ شہزادی فاطمہ سے کہا اور دوسرا خدا سے کہا۔ شہزادی سے کہا بیوی میری آبرو رکھ لیجیے، میں ان کو آپ کے دروازے پر لے کر آئی ہوں۔ در حقیقت اہل بیت کے دروازے تک کسی کو پہنچا دینا بہت بڑا کام۔ اور دوسرا جملہ خدا سے کہا کہ پالنے والے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے شہزادی کے پہلو شکستہ کا اور ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، اس بچی کو شفا دو۔ ابھی دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھے تھے وہ نیچے نہیں گئے تھے کہ دیکھا کہ وہ بچی جو بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، وہ دوڑی ہوئی صحن میں آئی اور اس کے لبوں پر جملہ تھا کہ مجھے شفا مل گئی اور مجھے فاطمہ زہرا نے شفا دی ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑے وسیلے اور واسطے موجود ہیں اپنی دعاؤں کے لیے، اپنے تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ اور ایک وسیلہ اور واسطہ زمانے کے امام ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ مظلومہ ہماری بی بی جناب زینب کا وسیلہ اور واسطہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی، ہماری دادی، ہماری جدہ کا واسطہ دیا کرو۔ دیکھیے ہم اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے کڑا وقت تھا۔ آج ہم وہ واسطہ دیں گے جب جناب زینب اور بیویاں شب عاشور خیمے چلنے کے بعد خاک کربلا پر بیٹھی ہوئی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، سب
ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں پانی آتا ہے اور بیویوں کے درمیان لا کر وہ پانی رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ جن کے پیارے پیاسے چلے گئے، جن کے بچے پیاس سے بلکتے رہے، ان کے سامنے لا کر پانی رکھ دیا جائے۔ جیسے ہی پانی پہ نظر پڑی، کسی بیوی نے کہا کہ پانی آ گیا، عباس نہیں آئے۔ کسی نے کہا پانی آ گیا، علی اصغر نہیں آئے۔ کسی نے کہا پانی آ گیا، علی اکبر نہیں آئے۔ ایسے میں سب سے بری حالت جناب زینب کی تھی، جنہوں نے پورا دن اپنے بھائی کو پیاس سے تڑپتے دیکھا تھا۔ جناب سید سجاد نے ایک ایک بیوی کی صورت دیکھی اور ان کی کیفیت کو محسوس کیا، اور دیکھا کہ محسوس کیا کہ جب تک میری پھوپھی زینب پانی نہیں پیئیں گی، کوئی بیوی پانی نہیں پیے گی۔ تو ایک بار آپ پانی کا کوزہ لے کر جناب زینب کے پاس آئے اور آ کر کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجیے۔ جناب زینب نے سید سجاد کی صورت دیکھی، کہا بیٹا سجاد مجھے کہہ رہے ہو کہ پانی پی لو؟ جس کا اکبر پیاسا چلا گیا، جس کا اصغر پیاسا چلا گیا۔ سید سجاد نے دیکھا کہ 3-4 بار کہہ لیا پھوپھی پانی نہیں پی رہی۔ اب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ پردے ہٹے، جناب زینب نے کیا دیکھا کہ کوثر کا کنارہ ہے، میرا بابا علی بیٹھا ہوا ہے، میرا نانا بیٹھا ہوا ہے، حسین بیٹھے ہیں، اماں فاطمہ بیٹھی ہیں، نانا پانی کا کوزہ لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا حسین تیرا امتحان ختم ہو گیا، پانی پی لے۔ حسین کہہ رہے ہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا۔ بابا علی پانی لے کر آئے، حسین پانی پی لو، بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ ایک بار فاطمہ زہرا وہ ماں آگے بڑھی جس نے چکیاں پیس کر پالا تھا، کہا بیٹا تیرا امتحان ختم ہو گیا، پانی پی لے۔ کہا اماں جب تک میری زینب پانی نہیں پیے گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد کے ہاتھ سے پانی کا کوزہ لیا اور غشت میں پڑی ہوئی سکینہ کو غشت سے چونکایا اور کہا بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ جناب سکینہ نے غشت سے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا پھوپھی اماں کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی چچا عباس نہیں آئے لیکن پانی آ گیا۔ کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ پہلے پانی پی لیجیے۔ تو جناب زینب نے کہا بیٹی دستور ہے کہ پانی پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا جناب سکینہ نے پھوپھی کے ہاتھ سے کوزہ لیا اور مختل کی طرف دوڑی۔ جناب زینب نے دامن پکڑا، بیٹی کہاں جا رہے ہو اس اندھیرے میں؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں۔ پھوپھی اماں میرا بھیا علی اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا ہے اور چھوٹا بھی ہے۔ خدا بند عالم تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی اور جناب علی اصغر کی پیاس کا، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ مجلس کی، پروردگارا اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور پنجتن سے روشن فرما، ان کے جسم کو حشرات الارض سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی اموات پر رحم فرما، عالم نزا کو آسان فرما، صاحب خانہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، صحت و سلامتی زندگی عطا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت اور فرما برداری کر سکیں۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ سید علی شبیر کاظمی ابن سید صغیر حسین کے لیے اور دیگر مرحومین کے لیے آمین۔